نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ سورۃ الفاتحہ کتنی پاورفل سورہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے پوشیدہ راز، سورۃ الفاتحہ کے انوکھے معجزات۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق 25 احادیث مبارکہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے فضائل و برکات۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق 25 احادیث مبارکہ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو دین اور دنیا خبر آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 1، حضرت حبیب بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کی اسے سیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر آمین کہا تو آسمانوں میں کوئی مقرب فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو اس سے 70 اونٹ بھر جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا سورہ فاتحہ قرآن کے سر کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک قرآن کا ستون ہے اور قرآن کے کوہان یعنی بلند چوٹی کے مانند ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء ہیں اور یہ پانچوں نام عظیم الشان اور برکت فضیلت کے حامل ہیں، اور ان 5 رفع المرتب اسماء کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی بنیاد اور کلید قرار دیا ہے اور اسے نماز کی کاملیت کا سبب بنایا ہے، اور سورہ فاتحہ کو انہی 5 اسماء کے برکت سے باقی صورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جان لو اس صورت میں عظیم اسم عظیم ہے جس کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے اور کیا جانے والا سوال ضرور پورا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 4، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے اور پھر 5ویں بار کہے تو اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ اسے آواز دیتا ہے جہاں سے وہ سن سکے، اے بندے بے شک اللہ تیری طرف متوجہ ہے، تو اس سے مانگ جو چاہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے گھر میں داخل ہو اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ اس کے گھر میں کثیر برکت عطا فرما کے اس کی مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو آپ نے اور بندے کے مابین آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، پس آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو دعا مانگے وہی پائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اثنی علی عبدی، یعنی میرے بندے نے مجھے سراہا، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب تعالیٰ شانہ فرماتا ہے ھذا ان ابنی و بنی عبدل و عبد ما سال، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اور میرا بندہ جو مانگا سو پائے گا۔ جب بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کام کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی وہ ایسا ہے جیسے راہ خدا میں ہونے والے جنگ کی فتح میں شامل ہو، اور جس نے کام مکمل کرنے پر سورہ فاتحہ پڑھی اس شخص کی طرح ہے جو کثیر مال یعنی سارا کا سارا مال خدا کے راستے میں تقسیم کر دے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 8۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب تم میں سے کوئی چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے رب العالمین، اور جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، بلا شبہ جس کے آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، جب تم فرش پر آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں نماز پڑھ کر ہی حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس انہیں سے تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہوا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے باہر نکلتے وقت میں تمہیں وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے یاد دہانی کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، قرآن العظیم جو مجھے عطا ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہوئے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا یہ آسمان ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے اور اس سے پہلے کبھی نیچے نہیں اترا۔ اس فرشتے نے عرض کیا میں آپ کو 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ ایک نور سورہ فاتحہ، دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ان کا جو حرف آپ پڑھیں گے اس پر اجر ثواب دیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ہی قرآن میں، اور یہ حقیقت ہے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، قرآن میں سب سے عظیم ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل صورت نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا فاتح الکتاب۔ راوی کہتے ہیں یہ بھی فرمایا اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ انہی سے روایت ہے سورہ فاتحہ ہر چیز کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرآن کی سب سے افضل سورۃ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 16۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سورۃ الفاتحہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص کے پاس سے گزرے جو مرگی کا مریض تھا۔ صحابہ اکرام میں سے بعض نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ام القرآن ہے اور یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 18۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اپنے گھر میں پڑھنے والا شخص اس دن جو انس کی نظر بس سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سورۃ الفاتحہ کے برابر قرآن کا کوئی جز نہیں۔ اگر سورۃ الحمدللہ کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، بقیہ قرآن کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اس سے افضل ٹھہرے گی۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 20۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، سوائے موت کے تم ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ سورہ فاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 21۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بارش کے پانی پر 70 بار سورہ فاتحہ، 70 بار آیت الکرسی، 70 بار سورہ اخلاص اور 70 بار سورہ فلق اور 70 بار سورہ ناس پڑھ کر دم کیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا، جو کوئی اس پانی کو 7 دن متواتر پی لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مرض سے جو اس کے بدن میں ہے شفا اور عافیت دے گا، حتیٰ کہ اس مرض کا اثر اس کی رگوں، ہڈیوں، گوشت، تمام اعضاء سے نکال دے گی۔ سورہ فاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 22۔ حضرت سیدہ اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 7 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کے دین، دنیا اور اہل اور اولاد کو محفوظ فرما دے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص برتن میں پانی لے کر 40 مرتبہ اس پر سورہ فاتحہ تلاوت کرے اور کسی بیماری کے چہرے پر اس کے چھینٹے مارے تو اسے صحت عطا ہوگی اور بخار جاتا رہے گا۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص یعنی نامکمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نذرانہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق حدیث نمبر 25۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔